جناب چیئرمین، آج ہمیں بہت تاریخی آج کل مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہ کوئی عام کرکٹ میچ نہیں ہے یا ہاکی کا فائنل نہیں. یہ پاکستان کی دو اتحادی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان مقابلہ ہے. اور مقابلہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. مقابلہ اس کا ہے کہ کس نے سیلاب میں زیادہ خدمت کی. پیپلز پارٹی والے بلند نعرہ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ساری تیاریاں کیں اور ہم بالکل تیار تھے اور ہم نے سندھ کو ڈوبنے سے روکا. جی ہاں، وہ ہیں نہیں اس وقت، بیٹھے ہوئے چلے گئے، لیکن سن رہے ہوں گے. فار دا ریکارڈ بالکل تیاریاں کیں اور شاید ڈوبنے سے روکا، لیکن صرف کتابوں میں، حقیقت میں نہیں. پی ایم ایل این بڑے جوش و خروش سے کہتی ہے کہ جی ہم بھی تیار تھے، ہم نے سڑکیں بنائیں، ہم نے ٹرکوں کے ذریعے اور کشتیوں کے ذریعے امداد دی. بالکل دی ہوگی، لیکن یہ عجیب و غریب امداد ہے. عجیب و غریب امداد اس لیے ہے کیونکہ وہ سیلاب زدگان تک تو پہنچی نہیں، شاید ان کی اپنی جیبوں تک پہنچی ہو. جناب، یہ کوئی عام مقابلہ نہیں ہے. جو میں سن رہا ہوں پچھلے دن سے اور داد بھی دیکھا، اس میں سکورنگ، جناب چیئرمین آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہی ہے؟ سکورنگ یہ نہیں ہو رہی کہ کتنے گھر بنائے گئے. سکورنگ یہ ہو رہی ہے کہ کس نے زیادہ پریس کانفرنسز کی. یہ عجیب و غریب مقابلہ ہے. اس میں نمبرز آپ کو اس لیے نہیں ملتے کہ آپ نے کتنی امداد پہنچائی. نمبر آپ کو یہ ملتے ہیں کہ ٹرک پہ ساتھ کھڑے ہو کے یا کشتی میں بیٹھ کے کتنی تصویریں کس نے کھنچوائیں. یہ ہے مقابلہ. اور یہ مقابلے میں دونوں پارٹیاں جھگڑ رہی ہیں کہ سیلاب زدگان کے ساتھ کس کو زیادہ محبت ہے. لیکن اصل میں اگر وہ پروٹوکول چھوڑیں اور حقیقت دیکھیں تو سیلاب زدہ جو لوگ ہیں وہ کئی دنوں تک اپنے چھتوں پر خالی ہاتھ ہلاتے رہے. وہ خالی ہاتھ ہلاتے رہے اور منتظر تھے کہ ہمیں کوئی امداد ملے. وہ منتظر تھے جناب چیئرمین کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے. وہ منتظر تھے انصاف کے. پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، یہ دو ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ حکومت کی، اور اس کے باوجود سیلاب کی تباہی سے بچانے کے لیے پاکستان کو ناکام رہے. تو قوم تو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید شرمندہ ہوں اپنی ناکامی سے، لیکن یہ تو بالکل اس طرح ہے کہ ڈٹائی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کہ قوم کو کس نے کم دھوکہ دیا. قوم کو کس نے کم دھوکہ دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے چیئرمین صاحب، جس طرح لاء منسٹر صاحب جا رہے ہیں. نہیں، بالکل نہیں جا رہا صاحب. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح آپ دو لوگ آگ لگا رہے ہوں اور ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں کہ کس نے کم تیل چھڑکا ہے اس آگ پہ. قوم، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں، سن رہے ہوں گے، قوم تڑپ رہی ہے سر. قوم تکلیف میں تڑپ رہی ہے. بچے جو ہیں آج بھی کھلے آسمان کے نیچے بھوکے سو رہے ہیں. لیکن دونوں جو لوگ ہیں، دونوں جو پارٹیز ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں ٹرافی دو. تو چلیں، آپ کو مبارک ہو. میں آپ کو 4 ٹرافیز، ایک نہیں 4 ٹرافیز دیتا ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے. پہلی ٹرافی جو آپ کو میں دیتا ہوں وہ ہے بے حسی کی. مبارک ہو. دوسری ٹرافی جو میں ان کو دیتا ہوں جھوٹ کی. مبارک ہو. تیسری جو میں ان کو ٹرافی دیتا ہوں نااہلی کی، وہ بھی ان کو مبارک ہو.
اور چوتھی ٹرافی جو ان کو میں دیتا ہوں وہ ہے لالچ کی. یہ 4 ٹرافیز پی ٹی آئی کی طرف سے ہماری 2 بڑی اتحادی جماعتوں کو مبارک ہو. اب میں آپ کو جناب اصل حالات بتاتا ہوں کہ اصل حالات کیا ہیں, حقیقت کیا ہے. اگر آپ پروٹوکول کے بغیر جائیں گے تو شاید آپ کو یہ حقیقت اور حالات نظر آ جائیں. آج حقیقت یہ ہے جناب چیئرمین کے سیلاب میں ہزاروں بستیاں اجاڑ ہیں, لاکھوں کھیت, لاکھوں ایکڑز کھیت کے تباہ ہو چکے ہیں, گاؤں کے گاؤں زیر آب ہیں. صرف پنجاب میں 4700 گاؤں ہیں جو کہ ابھی بھی زیر آب ہیں. کسان نے جو گندم بچائی تھی وہ بہہ کے چلے گئی, انہوں نے جو بیج اپنے رکھے ہوئے تھے وہ ضائع ہو گئے. جناب ان کے جو جانور تھے, جو مویشی تھے, ہزاروں کی تعداد سے مر گئے اور ان کے لیے اب فوڈر جو ہے وہ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے. ہر کسان اس وقت قرضوں کا مقروض ہے, خاندان کے خاندان بھوکے ہیں, ان کو مستقبل کا پتہ نہیں, ان کو کوئی علم نہیں کہ کیا ہونا ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ لڑائی جھگڑا اپنی ہی پارٹیز کے ساتھ. لوگ جو ہیں وہ بے یقینی کا شکار ہیں, اور جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جو میں نے پرسوں ہی پڑھی اس میں لکھا ہے کہ پاکستان از فیسنگ فوڈ سکیرسٹی, اور جو ہماری عورتیں ہیں دے آر گوئنگ ٹو بیئر دا برنٹ آف دیٹ فوڈ سیکورٹی. کچھ تھوڑے سے فگرز دیتا ہوں میں ان کو. 1,80,00,000 لوگ اس وقت بری طرح متاثر ہیں. جناب چیئرمین اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں, 1,80,00,000 لوگ اس وقت بری طرح متاثر ہیں. 22,000 اسکوائر کلومیٹر کی زرعی زمین, 22,000 اسکوائر میٹر کی زرعی زمین زیر آب آ گئی ہے. اور یہ 22,000 کا مطلب ہے جتنی کے پی کے کا پروونس ہے. صرف آپ کو اندازہ ہو کہ کیا تباہی پھر رہی ہے, اور یہ کھیل رہے ہیں. جناب 60% جو ہے چاول کی فصل, 35% کپاس کی فصل اور 30% گنے کی فصل تباہ ہو چکی ہے. گندم کی کمی بڑھ کر 50 سے 60 ملین ٹنز ہو چکی ہوئی ہے جناب. اس کی وجہ سے برآمدات جو ہیں آپ کو $3 بلین کی برآمدات کرنی پڑیں گی. فوڈ انفلیشن جس کو خوراک کی مہنگائی کہتے ہیں 40 to 70% بڑھ گئی ہے, 40 سے 70% بڑھ گئی ہے. آٹے کی قیمت 3 گنا ہو چکی ہے. ہمارا جو زرعی شعبہ ہے ہم سب کو پتہ ہے سر, وہ کل ملکی معیشت کا 34% ہے, اور 40% جو ہے افرادی قوت زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے. تو آپ میگنیٹیوڈ دیکھیں, امپیکٹ دیکھیں اس سیلاب کا کتنا بڑا ہوا ہے. اور یہاں کیا ہے, واک آؤٹ کر رہے ہیں, ناراض ہو گئے ایک دوسرے سے. قوم کا فکر ہے ان کو, قوم کا درد ہے ان کو سر. افسوس افسوس. سر کم پیداوار کا مطلب کیا ہے؟ کم پیداوار جب ہوتی ہے تو اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی جو درآمدات ہے وہ بڑھتی ہے. پہلے سے کمزور ہے ہمارا بیلنس آف ٹریڈ, ہمارا زر مبادلہ. اس کے بعد اگر آپ کو $3 بلین لانے پڑے تو وہ ڈپلیٹ ہو جائے گا. کپاس کی کمی کا اثر ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ بھی ہوگا, اور جتنی الائڈ انڈسٹریز ہیں مثلا ٹریکٹر ہو گیا, مثلا فرٹیلائزر ہو گیا, اس پہ بھی اثر انداز ہوگا. تو اس سے جناب چیئرمین آپ کو ایک تصویر, چھوٹی سی مختصر سی تصویر سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان کتنی تباہی کا شکار ہے اس وقت. لیکن حکومت کا رد عمل کیا ہے, اور ان کی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہے؟ صرف دکھاوے.
صرف دکھاوے. متاثرین تک نہ تو ریلیف مل رہا ہے نہ ہی ان تک امداد پہنچ رہی ہے. جتنی امداد ہے بدقسمتی سے کرپشن کی نظر ہے. میرے پاس اسٹیٹسٹکس پڑے ہیں, یہ اتنی موٹی فائل ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ امداد میں کیا کیا کرپشن ہو رہی ہے. یہاں تک کہ کشتی چلانے والے بھی 2-2 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے وہاں پہنچایا جائے. اور حکومت اور ان کی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز آپس میں کھیل رہے ہیں ابھی تک. جناب, کہا جاتا ہے کہ سیلاب قدرتی ہے. بالکل درست ہے. جواب یہ آتا ہے کہ جناب ہمارا تو قصور نہیں, سیلاب آ گیا, ہم کیا کریں. جناب درست ہے, سیلاب قدرتی ہے, لیکن تباہی اور جس طرح کی تباہی ہوئی اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اتحادی جماعت. میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب کیا کیا ہم نے ایسی جو تباہی پھیل گئی, ہماری کیا غلطی ہے. میں آپ کو 4 مثالیں دیتا ہوں کہ کیا کیا غلطیاں کی. بہت ساری ہیں لیکن آپ کو 4 مثالیں دیتا ہوں. جناب پاسکو ختم کر دیا گیا. پرائیویٹ ممبر وہ بھی ہے. سر نہیں, آج ہم 3 دن کا انتظار کر رہے ہیں, ذرا ان کو سننے دیں, ان کو حقیقت دیکھنے دیں. اس کے بعد ارباب صاحب, کامران صاحب, آپ بھی ہوں گے, بالکل بیٹھے رہیں ابھی آپ. جی سارے آج بولنے دیں سر. اطمینان اللہ صاحب منسٹر سارے بولنا چاہیں گے. آپ ذرا پلیز. پاسکو ختم کر دیا گیا سر, پاسکو ختم کر دیا گیا. کاکڑ صاحب اس کی وجہ کیا تھی, اس کی وجہ سے کیا ہوا, اس کی وجہ سے سیلابی موسم شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کی گندم کے جو ذخیرے تھے سر 0 ہو گئے. آپ کی یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دیے گئے. 3 کروڑ عوام جو تھی جو کہ سبسیڈائز فوڈ پروڈکٹس لیتی تھی وہ محروم ہو گئی اس سے. پی ڈی ایم اے کو فنڈز نہیں دیے گئے. اس نے میں نے کویسچن آنسر میں پوچھے, فگرز میرے سامنے آ گئے. پی ڈی ایم اے کو فنڈز نہیں ملے, اس کی وجہ سے مشقیں نہیں ہوئی سر, سٹاک پائلز نہ تھے اور نہ ہی بر وقت رد عمل. آپ نے سنا ہوگا سینڈاس فریم ورک. سینڈاس فریم ورک ہے, اس کی جو 4 جو اہم ترین اس کے جو نکات تھے جلدی ختم کرنا ہے اس میں سب ناکام ہو گئے. بزنس کے حوالے سے اور ایشوز. آئی ہوپ یہ آپ کو برا نہیں لگا, ان کو لگ رہا ہوگا. نہیں مجھے بالکل, میں پارلیمانی لیڈر ہے. ایسی چیز ہے, فلڈ ایسی چیز ہے جو ایک نیشنل ایشو ہے. اور لوگوں کو ٹائم مل جائے گا. بالکل ملے گا سر. آپ جہاں میں مختصر کرو گے تو ٹائم ملے گا. جہاں میں ایرریلیونٹ ہو جاؤں آپ بالکل مجھے روک دیجیے گا. سیف اللہ بڑو صاحب جو ہے, آپ کو اس کے غصے اور عذاب پاکستان کو پتہ ہے نا. بڑو صاحب فکر نہ کریں, میں بھی بولتا رہوں گا, ڈونٹ وری, دیٹس اوکے. ہاں, پاکستان کی 4 جو ترجیحات تھیں سر, کیا ترجیحات تھیں یہ سمٹا کی؟ نمبر 1 گورننس, نمبر 2 خطرے کی نشاندہی, نمبر 3 ریزیلینس انویسٹمنٹ اور نمبر 4 تیاری. اس 4 کنڈیشنز پہ ناکام رہی سر. اب آپ پوچھتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی ہوتی تو کیا کرتی. پی ٹی آئی ہوتی تو کیا کرتی, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم ہوتے تو ہم 3 ڈفرنٹ سٹیجز پہ مختلف کام کرتے. سب سے پہلے سر فوری اقدامات ہم کیا کرتے, ہم سجیشن دیتے ہیں آپ کو, آپ نااہل ہیں, آپ کو ٹرافیز 4 دے دی ہیں, 4 ٹرافیز دے دی ہیں آپ کو. آپ کی جھوٹ کی ٹرافی بھی آ گئی ہے. آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کیا کرتی. آپ کو پی ٹی آئی کیا کرتی, پی ٹی آئی آپ کو کیا کرتی, فوری اقدامات کیا کرتی سر. 8 فوری اقدامات کرتے ہم. 8 فوری اقدامات ہم قید ہو رہی ہے نا آج ہمیں سر
8 آپ سیلاب کے آپ یہ سوال اس وقت ڈسکشن فلڈ کی ہو رہی ہے سر. سیلاب کے سر یہ چپ رہا ہے, میری اسپیچ آج چپ رہی ہے سب. ایک منٹ جی. سیلاب کے حوالے سے ہمارے پاس جو آرڈر نمبر 39 ہے اور اس پہ جو ہے اسی پہ بات کر رہا ہوں, بات کریں گے. کیا اقدامات ہونے چاہیے سر؟ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں؟ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں جی؟ ہماری 8 امیجیٹ ڈیمانڈز ہیں, یعنی فوری اقدامات کریں. نمبر 1, اناج کے دفاتر جو ہیں, ذخائر جو ہیں, وہ فوراً دوبارہ قائم کیے جائیں. پہلی ڈیمانڈ. دوسری ڈیمانڈ, بیج اور کھاد میں سبسڈی دی جائے فوراً. تیسری ڈیمانڈ, آبیانہ اور زرعی ٹیکس کو فی الحال کے لیے معطل کر دیا جائے. نمبر 4, BISP کی رقوم جو ہے اس میں توسیع کی جائے. نمبر 5, بندوں کی فوراً مرمت کی جائے. نمبر 6, صاف پانی بند جو ہیں ان کی صاف پانی اپنی بھی مرمت کریں. صاف پانی پہنچائیں لوگوں تک, کیونکہ ڈیزیز پھیل رہی ہے, ڈائریا پھیل رہا ہے, ملیریا پھیل رہا ہے, ڈینگی ہے. جی شکریہ جی. صاف پانی نہیں سر, ابھی شکریہ نہیں جی, شکریہ جی. سر موبائل کلینکس, آپ سب موبائل کلینکس کا بندوبست کریں, کا موقع ملنا چاہیے. موبائل کلینکس کا بندوبست کریں. اور آپ کی طرف سے آرڈر نمبر 39 ہے, پھر اس پہ آپ نے جمعرات کو بات نہیں کرنی. میری 5 سجیشن ہے سر, ہم نے ان کو بھی نہیں بولنے دینا. پھر 5 سجیشنز ہیں درمیانی مدت کی. نمبر 1, ایک نیشنل گرین ریزرو قائم کیا جائے. یہ سجیشنز آپ سنیے, اس پہ غور کریے. یہ بڑی شکریہ علی ظفر صاحب, یہ ہوائی بات نہیں کر رہا میں. نمبر 2, جی علی ظفر صاحب نمبر 2, بڑی مہربانی. زرعی قرضے جو ہے سر اس کی فراہمی میں تیزی لائی جائے. جی. نمبر 3, ہو گیا, نہری نظام کو جدید بنایا جائے. علی صاحب آپ نے کہا میں 2 منٹ میں پورا کروں گا, آپ 2 منٹ میں پورا کریں. سر اگر آپ مجھے نہ روکتے تو یہ سارا نہ ہوتا. میں اینڈ کر رہا تھا. آلریڈی ہمارے پاس میں تو آپ کو پتہ ہے 90 بات کرتا ہوں, میں نے تیاری کر کے آیا ہوتا ہوں, میں کوئی ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کر رہا. جی 2 منٹ میں غصہ چڑھ رہا ہے ان کو, کیونکہ میں بول حقیقت رہا ہوں. جی سر ہو گیا نا جناب. درمیانی مدت کی میں نے آپ کو سجیشنز دینی تھی. 5 سجیشنز ہیں میری, 5 مطالبات ہیں PTI کے. نمبر 1, کریٹ, علی صاحب ابھی آپ آگے چلے نا, کریٹ نیشنل گرین ریزرو. ڈاکٹر ہمایون مومن قائم کیا جائے. نمبر 2, ہمایون صاحب اپنی سیٹ پر. زرعی قرضوں, آپ ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے سر, سلیم صاحب, میرے دوستوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے فلاح و بہبود کی بات کرو نہیں, میں نے نہیں سننا نہیں چاہتے. آپ کو سجیشنز دے رہی ہے PTI کی طرف سے بڑی. سلیم صاحب 2 منٹ, سجیشنز آ رہی ہیں. اپنی نشست پہ بیٹھے 2 منٹ پلیز. سر تیسری چیز, 2 منٹ کا آپ نے کہا تھا کہ میں 2 منٹ میں پورا کروں گا. سر لانگ ٹرم سجیشن یہ بھی سن لیں. لانگ ٹرم سجیشن جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ NDMA اور PDMA کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے. کوئی سیاسی اثر و رسوخ ان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک سلوشن لانگ ٹرم سلوشن کی طرف سے ہے. نمبر 2, علی ظفر صاحب سیلابی علاقوں, آپ کے تقریر کے دوران جو ہے ہمارے چیف ویپ بھی ہے, اس کا بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, انہوں نے یہاں پہ کورم پوائنٹ اپ کیا ہے. جی سلیم صاحب بات کر لیں. سلیم صاحب میں نے نہیں سنا ہے, آپ بات کر لیں. سلیم صاحب میں نے نہیں سنی ہے, میں دوبارہ سلیم صاحب کے منہ سے. جی سلیم صاحب جی نہیں, ٹھیک ہے آپ کر لیں. جی اہم بات,
کہ یہ جو سیلابی علاقے ہیں، سیلابی علاقوں میں جو قوانین ہیں ان کو بھرپور طریقے سے سختی سے نافذ کیا جائے۔ میرے پاس ایک اور فائل آئی ہے جس کے اندر لاہور کے راوی پر ایک روڈا بنایا گیا، اس پہ پوری کی پوری سٹی بنا دی گئی سر، جس سے اتنی تباہی ہوئی اس طرح کی، اور وہ باقاعدہ یہ اس کی پرمیشن جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی تھی۔ بہت شکریہ جی علی ظفر۔ آپ ہم سجیسشن کو کر رہے ہیں سر کہ آپ جو زوننگ قوانین ہیں ان پہ سختی سے اپنا عمل درآمد کریں۔ اس کے علاوہ سر جو تمام علاقے ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں اس وقت اور جتنی بھی ہماری کنڈیشنز ہیں، ان کو کمٹمنٹس جو ہماری ہیں بین الاقوامی انٹرنیشنل قوانین کے مطابق فلڈز کے بارے میں، ان کو ہم پوری طرح کریں۔ سر افسوس مجھے یہ ہو رہا ہے آخر میں کہ جس طرح میں کہہ رہا تھا سننے کی ان کے پاس طاقت نہیں تھی کہ معیشت جو ہماری ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے سر، اور بدقسمتی سے حکمران جو ہمارے ہیں وہ تصویریں بنانے میں مصروف ہیں۔ تو کیا کرے اس کے لیے؟ کیا آپ کا کیا شوکت ترین صاحب کو لایا جائے دوبارہ؟ کیا مقصد اپنے بات آپ بتا دیں سر۔ یہ آپ نہیں، میں نے ویسے ہی کہا کوئی سجیشن آپ کی طرف سے ہو نا سر۔ دیکھو آپ نے سیلاب پہ بات کرنی ہے، ابھی آپ معیشت پہ چلے گئے۔ سر آپ کا نہیں شکریہ۔ آپ ایک بڑا علی ظفر صاحب، آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ جیسا میں اپنے وعدے پہ کھڑا رہا، آپ بھی ابھی آپ بیٹھے۔ جی 3 منٹ رہ گئے سے میں 2 منٹ رہ گئے۔ ویسے مجھے یاد آیا فی الحال ذہن میں یہی نام میں خالی سر ایک بات کر دوں، صرف ایک بات۔ جی آپ بات اس سے پہلے مجھے چونکہ آپ نے کامنٹ کیا سر، آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ جگہ اتنی اہم جگہ ہے، یہاں آپ نے بالکل نیوٹرل ہونا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو آپ کے طرف سے جب کامنٹ ایسا آئے، آپ مجھے جانتے بھی، میں جانتا ہوں، لیکن آپ کی طرف سے جو کامنٹ آئے نا وہ ویسے آپ یقین کریں یہ میں نے مذاق نہیں اپوزیشن حکومتی جماعت کی طرف سے بول رہے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو شکریہ جی، اس کامنٹ کو سر ہٹائی دیں، اس کامنٹ کو ہٹا دیں۔ آپ ابھی ایجنڈے پہ آ جائیں، ایجنڈا پہ آ جائیں سر۔ میں اب سر اس وقت پوزیشن کیا ہے سر؟ پوزیشن یہ ہے کہ مہنگائی، لوگ غربت میں پریشان ہیں، برہان ہے آپ کا گندم کا، برہان ہے آپ کا چینی کا، پوری حالت ہوئی ہے، بہت بری حالت ہوئی ہے پوری قوم کی۔ اب اس سچویشن میں حکومت جو ہے وہ دورے کر رہی ہے اور ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ کون سے معاہدے کرنے ہیں۔ شاید ہوائی جہاز میں جاتے جاتے کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ بات بالکل درست ہے، اگر زندگی رہی اس میں بھی بات کریں، اور پھر بعد میں ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ میں کیا کہہ گیا۔ جی سر یہ تو حال ہے نااہلی کا۔ دیکھو حکومت کی طرف سے اتنی مضبوط ماشاءاللہ سینئر پارلیمنٹ، یہ تو حال ہے سر۔ میں آخر میں یہی کہوں گا سر، ایک شہر کے میں آخر میں یہی کہوں گا سر، افسوس، صد افسوس، یہ جو شکریہ جی جس طرح کر رہی ہے، اس سے ہم سیلاب کی تباہی سے نجات نہیں ہمیں ملے گی۔ میں نے جو آپ کو سجیشن دی ہے، خدا کے واسطے ان پہ عمل درآمد کریں، قوم کی خدمت کریں، بجائے یہ کہ آپ تصویریں کھنچوائیں اور تصویریں کھنچوا کے تو ہر بل بورڈ پہ ڈالیں۔ شکریہ جی، میرا میں اس